موت کیا ہے؟ کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا۔ اس لیے جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے۔ اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے۔ اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے کہ میت قریب کرو، میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے۔ اس وقت نہ میرا نسب اور نہ ہی قبیلہ میرے کام آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب اور شہرت۔ تجھ سے چھین جائے گا تیرا جمال، مال، صحت، اولاد، جدا ہو گئے تجھ سے مکان و محلات، بیوی، عرض، ساری دنیا، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب سے کیا تیاری کی ہے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقہ اور صدقہ جاریہ کا، نیک کاموں کا، رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گا کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ پس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک، جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے۔ دو، تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، وہ تیرے اہل و عیال کا ہوگا، جو کہ ہفتہ، 2 ہفتہ یا 2 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوگا۔ اگر تو نے اس مقالے سے لوگوں کی یاد دہانی میں مدد کی جب تو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو، اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، اور تو تیری اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے اعمال کے ترازو میں دیکھے گا۔ اور یاد دہانی کرتے رہیے، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گا۔